گرینڈ آپریشن ہوا، احتجاج ختم ہوا، اب اس کے بعد ایک کنفیوژن ہے، لیکن یہ سب کچھ جو ہوا ارشاد صاحب، کیا یہ پاکستان میں پہلے بھی ہوتا رہا اور اس کے اثرات کیا ہونے ہیں، اور اس میں بالخصوص جو سیاسی اکابرین ہیں ان کے لیے سبق کیا ہے؟ اچھا دیکھیں، یہ جو کچھ سامنے آیا ہے یہ افسوسناک تو ہے، لیکن یہ غیر متوقع نہیں ہے۔ پہلی بات تو تھی، دو تین چیزیں ہم کہتے رہے مسلسل جب یہ اعلان ہوا تھا، 24 تاریخ دی گئی تھی۔ ایک تو ہمارا یہی خیال تھا اور تقریباً سب لوگ اس پہ متفق تھے کہ جو تیاری نظر آتی ہے صوبوں کی سطح پر، تحصیل ضلع کی سطح پر، وہ نظر نہیں آتی تھی۔ اگرچہ یہ کہا گیا تھا کہ جی ایم این ایز، ایم پی ایز اور ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں 10,000 5,000 لوگ لائیں گے، لیکن اس کے لیے جو تیاری ہوتی ہے کہ جی کس طرح سے ڈور ٹو ڈور کمپین ہو رہی ہے، کس طرح سے بسیں ویگنیں جو ہیں ہائر کی جا رہی ہیں، کس طرح سے روٹ متعین کیے جا رہے ہیں، موبلائزیشن پروسیس جو تھا وہ نہیں تھا۔ دوسرا موسم کا جو جبر تھا وہ بھی سب کے سامنے تھا، اور تیسرا یہ تھا کہ پچھلی 2-3 بار جب پی ٹی آئی نے یہ کوشش کی اور حکومت نے جس طریقے سے ریئیکٹ کیا وہ بھی سب کے سامنے تھا کہ ظاہر بات ہے شہر بند ہوں گے، سڑکیں بند ہوں گی۔ ابھی تو پیٹرول پمپ بند نہیں ہوئے، توقع تو یہ بھی کی جا رہی تھی کہ پیٹرول پمپ بند ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھیں ریفلیکٹ کر رہی تھیں، اور اندازہ یہی تھا کہ اگر 3-4 لاکھ بندے نہیں نکلتے تو پھر کوئی مؤثر احتجاج نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایسا مؤثر احتجاج، 30-40 ہزار بندوں کا نکلنا بھی بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ایسا مؤثر احتجاج جس کے نتیجے میں آپ مطالبات بنوا سکیں وہ نظر نہیں آتا تھا۔ ایک تو یہ پہلو ہوا، لیکن یہاں جو چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ کوئی پلاننگ بھی پائیدار قسم کی نہیں تھی، حکمت عملی نہیں تھی، انتظامات نہیں تھے، ایسے نہیں تھی کہ جی مثال کے طور پر جو یہ لوگ آ بھی گئے تھے، مثال کے طور پر حکومت رات آپریشن نہ کرتی تو یہ کہاں ٹھہرتے؟ کیا اسلام آباد کی سخت سردی میں جہاں درجہ حرارت رات کو 10 12 14 تک آ جاتا ہے ٹھہرایا جا سکتا تھا؟ وہاں واش رومز، وہاں کھانے پینے کا بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی ضروریات جو ہیں وہ کیسے پوری 2-3 دن سفر کے بعد لوگ سوئیں گے، ان کو آرام کی ضرورت ہوگی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ لیکن جو چیز میرا خیال ہے اونٹ کی کمر پر آخری تنکا جو ثابت ہوا وہ یہ ہوا کہ جو قیادت کے اندر اختلاف رائے پیدا ہوا کہ اگر محسن نقوی صاحب نے جس طرح اعلان کیا اور پھر بعد میں اس کی تائید محمد علی صاحب صاحب نے بھی کر دی، شوکت یوسف زئی نے آج کر دی، ہاں، کہ بھئی جب یہ طے ہو گیا، یعنی عمران خان صاحب اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ جی سنگجانی میں ہم وہ کر لیں، تو اس کے بعد وہ بات نہیں مانی گی۔ جب خود بشرا بی بی اور میڈیا رپورٹس کے مطابق بانی پی ٹی آئی عمران خان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا، تو ظاہر بات ہے پھر باقی قیادت بھی تقسیم ہو گئی ہوگی، ظاہر اکثریت کا ووٹ جو ہوگا وہ عمران خان کے طرف ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک عملیت پسندانہ فیصلہ تھا۔ یعنی ظاہر بات ہے کہ عمران خان بھی کوئی اتنی جلدی ماننے والے تو نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے ایک بات سے ایگری کر لیا تو اس کا مطلب ہے ان کو صورتحال کی سنگینی کا یا صورتحال کی سنجیدگی کا بھی احساس تھا، اور کوئی یقین دہانی بھی ایسی تھی پائیدار قسم کی یا مؤثر قسم کی کہ جس پر وہ اعتماد کر سکتے تھے۔ تو اس لیے اب یہ جو ہوا ہے، اچھا ایک تو یہ پہلو ہے کہ یہ اس کو ہم کہنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مؤثر رہا، ناکام رہا اور ناکام لوٹ گئے۔ ایک تو یہ پہلو ہے پی ٹی آئی کی سطح پہ جس پر پی ٹی آئی کو سوچنا چاہیے۔ دوسری طرف حکومت کی سائڈ پہ اگر حکومت اس بات پہ خوش ہے یا مطمئن ہے کہ جی سختی کر کے آپریشن کر کے ہم نے یہ انریسٹ ختم کر دیا ہے یا پی ٹی آئی کی قوت توڑ دی ہے، تو میرا خیال ہے یہ بھی خوش فہمی ہوگی۔ اس حد تک حکومت کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جو ڈائیلاگ کا پروسیس تھا
وہ دوبارہ جاری کرنا چاہیے. حکومت اب مضبوط پوزیشن میں آ گئی ہے, یعنی حکومت کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے وہ مزید مضبوط ہو گئی ہے, اور جو پی ٹی آئی ہے وہ کی بارگیننگ پوزیشن محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بیٹھے, اب اس کو سوچنا چاہیے, پی ٹی آئی کو انداز سیاست بدلنا چاہیے. میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اس کا یعنی اب حکومت جب مضبوط پوزیشن میں ہے, مضبوط بارگیننگ پوزیشن پہ ہے, وہ بہتر پوزیشن میں ٹیبل پہ بیٹھنے کے قابل ہے, تو اس کو اس پر مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ جی بس ہم نے نجات پا لی ان سے, یا ہم اب مزید کرش کرنا شروع کر دیں, مزید سختی شروع کر دیں. یہ کوئی دانشمندی ایک میرے صوبے کی نزدیک حکومت نہیں ہے, ان ہوگی. کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کے پاس صوبے کی حکومت ہے, مینڈیٹ ہے, لوگوں میں پاپولیرٹی وہ ہے, اور اس وجہ سے پاپولیرٹی ختم نہیں ہونے والی. پھر یہ بھی کریڈٹ ہے ارشاد صاحب کہ آپ حکمت عملی انتظامات کے بغیر آپ 25-30 ہزار بندہ اسلام آباد لا سکتے ہیں. دیکھیں ویسے تو اب کچھ تو یہ ہے کہ پاپولیرٹیز کچھ جماعتوں کا, مذہبی جماعتوں کو یہ ہے کہ ان کا کارکن اتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ وہ ایک وقت میں لوگ نکال سکتے ہیں. لیکن ریسنٹلی ہم نے جماعت اسلامی والا جو ریسنٹ پاس میں ایپیسوڈ دیکھا, کوئی متاثر کن نہیں تھا ان کے پاس بندہ, اور انہوں نے مجبوراً جا کے مری روڈ پہ بیٹھنا پڑا. لیکن اب ہڑدرمی کی جو ہم بات کرتے ہیں, ہم جو ضد کی بات کرتے ہیں ارشاد صاحب, کہ ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ آپ کہتے تھے عوام نکلیں گے یا شاید بنگلہ دیش ماڈل آ جائے گا خدا نخواستہ اور اس طرح ہو جائے گا, یہ تو نہیں ہوا. ماضی میں جس کو بھی کچھ ریلیف ملا یا جو بھی قومی دھارے میں واپس آیا وہ ڈائیلاگ سے آیا. اب دیکھیں پی ٹی آئی کا جو کلیم ہے, پہلے تو وہ انکاری تھے حکومت سے بات کرنے کے لیے, اب حکومت سے انہوں نے بات شروع کی ہے, لیکن ان کا جو مقصد ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں. وایا حکومت ہی جا سکتے ہیں نا, کوئی اور طریقہ ہے کیا آئین میں, یا اس وقت جو حالات ہیں اس کو دیکھیں نا, وہ جو تاثر تھا یا ضد تھی یا ہردرمی تھی یا جو بھی تھی وہ ختم ہو گئی نا جب مذاکرات, مثال کے طور پر اگر محسن نقوی صاحب سے مذاکرات شروع ہو گئے, یا رانا ثناء اللہ صاحب اس میں آ گئے, یا یاز صادق صاحب آ گئے, یا جو بھی آ گئے, تو اس کے بعد وہ تو بات ختم ہو گئی کہ جی ہم حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے. اب اس وقت جو ہے بالا تر حیثیت جو ہے یا پوزیشن جو ہے وہ حکومت کی ہے. تو اسی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ اب چاہیے یہ کہ حکومت اس کو اپنی حتمی کامیابی نہ سمجھے, مذاکرات کا دروازہ پھر کھولے, مضبوط پوزیشن میں بیٹھے اور اس معاملے کو سالو کرے. بالکل ٹھیک. شوکت یوسفزئی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, بلکہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی اراکین ہیں ان میں سے ہیں, اس وقت ہی میں شامل ہوئے. یوسفزئی صاحب, آپ نے پہلے بھی تحریکیں چلائیں, آپ کی جماعت بالکل گراؤنڈ سے اٹھی, آپ حکومت میں آئے, لیکن کل جو ہوا یہ جو احتجاجی تحریک ہے, آپ اچھی بات ہے ناکامی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں, لیکن میجر غلطی کیا ہے, غلطی ہوئی کس سے ہے؟ اگر کوئی ایک شخص اس ساری غلطی کا ذمہ دار جس کو ٹھہرایا جائے تو وہ کون ہوگا؟ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جو حکومت کی طرف سے فسطائیت ہوئی ہے, لوگوں کو کی جانیں چلی گئی ہیں, اس کی میں مذمت کرتا ہوں. اور دوسری بات دیکھیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, میرا کوئی ذاتی وہ نہیں ہے, اختلاف نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے جب میں پوری چیزوں کا جائزہ لیتا ہوں تو دونوں طرف سے غلطیاں ہوئی ہے. غلطی اس سینس میں کہ اگر خان صاحب نے کہہ دیا کہ جی آپ سنجانی پہ بھی کر سکتے ہیں, تو پھر مذاکرات کو کیوں اہمیت نہیں دی گئی؟ ہم پشاور موڑ پہ بھی بیٹھ سکتے تھے, ہم سنجانی میں بھی نہیں تو پھر ہم اٹک پہ بھی بیٹھ سکتے تھے. پاکستان تو ویسے ہی بند تھا, کوئی مشکل تو نہیں تھا. پاکستان اگر 2 دن اور بند رہتا, یہ گھٹے ٹیک دیتی گورنمنٹ. تو ہم سے تھوڑا سا جہاں بھی غلطی ہوئی ہے, جس نے بھی کی ہے, میں تو ذمہ دار مرکزی لیڈرشپ کو قرار دیتا ہوں, کیونکہ سارے فیصلے وہی کرتے ہیں, وہی عمران خان سے جا کے ملتے ہیں.